کس طرح سے ایک فیڈریشن جیسی چیز کم سے کم مہاراشٹر کی سطح پہ قائم ہو سکتی ہے تمام تعلیمی اداروں کی. تو میں ذاتی طور پر اپنے اخبار کے ذریعے بھی اس چیز کی کمی کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تعلیمی ادارے بہت سارے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ ان سب کے درمیان ایک ارتباط یا ربط یا یعنی گاہے بگاہے جو ہے وہ ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کی ایسی کوئی سبیل نہیں پیدا ہو سکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے. لیکن ابھی حال ہی میں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مالیگاؤں کے چند اداروں نے, جس میں غالباً JAT ہے, ATT ہے, اس طرح کے اداروں نے انجمن اسلام سے رابطہ کیا تاکہ اس طرح سے ایک دوسرے سے مطلب یہ کہ نالج کے لین دین کی کوشش ہو سکے. اور وہاں کا ایک وفد جو ہے وہ انجمن اسلام آیا تھا جس نے کالسیکر پنویل میں دورہ کیا پورے انسٹیٹیوشن کا. وہاں پر آپ لوگوں کی طویل بات چیت ہوئی. اس کے بعد وہ انجمن اسلام کے صدر دفتر آئے تھے. تو یہ کیفیت پیدا ہونے لگی ہے. لیکن کیا آپ اس کو مالیگاؤں اور انجمن اسلام کے درمیان رکھیں گے یا پورے مہاراشٹر کی سطح پر اس کو وسیع کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, ہمارا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کیونکہ مہاراشٹر کا سب سے معیاری ادارہ اور بڑا ادارہ مانا جاتا ہے, تو ہم نے نالج شیئرنگ کرنی چاہیے دوسرے اداروں سے. ان کی جو مشکلات ہیں اس میں کچھ ہم حل نکال سکتے ہیں کیا, شیئرنگ آف نالج ہو سکتا ہے کیا. تو ہم نے مالیگاؤں ایز اے پائلٹ پروجیکٹ جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ماڈل کے طور پہ شروع کرنے کے. تو مالیگاؤں والوں کا ایسا تھا کہ ان کے ہاں جب کورونا کا پرابلم ہوا تھا تبھی مجھے انوالو کیا گیا تھا انہوں نے, اور وہ کوآرڈینیشن وغیرہ وہ بہت سسٹمک طریقے سے حل بھی کیا تھا. تو ان کو لگا کہ کیوں نہیں انجمن کے ساتھ ہم ہمارے تعلیمی اداروں کے جو مسائل ہے اور ان سے کچھ انپٹ لیں, ایکسلنس کس طرح لایا جائے وغیرہ. تو میں نے کہا بالکل آ جائیے. تو ہم نے ان کو پنویل میں بلا لیا اور باقاعدہ وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے سسٹم بتایا کس طرح جانا چاہیے, گروتھ کس ہوتا ہے, ایکسلنس کس طرح سے ہوتا ہے, ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ وہاں کی جو ایک فارمیسی کالج ہے اس کے ذمہ دار آئے تھے, تو انہوں نے دیکھنے کے بعد بولا ہم کو بھی کرنا ہے. تو ہمارے پرنسپل نے کہا میں کل فیکلٹی بھیج دیتا ہوں 2 لوگ, اور دوسرے روز ہمارے لوگ چلے گئے ان کو بتانے کے لیے کس طرح تم اس کو اور ڈیولپ کرتے. کسی نے کہا کہ ہم کو انپٹس چاہیے تمہارے اردو میڈیم اسکولس کے, کیونکہ آپ کے اردو میڈیم اسکول کا اسٹینڈرڈ بہت معیاری سمجھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی طے ہوا کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ بمبئی میں آ کے جب ہمارے فزیکل کلاس رومز ہوں گے اس میں بیٹھ کے تجربہ لیں گے کہ کس طرح پڑھائی جاتی ہے امپورٹنٹ سبجیکٹ جیسے میتھس ہے, سائنس ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ ہم سب مل کے کریں گے, اور آپ کے جو مسائلز ہیں گورنمنٹ ریلیٹڈ, ایجوکیشن ریلیٹڈ, اس میں انجمن پوری دلچسپی لے گا. ہمارا جو تجربہ ہے اور ہماری جو پہچان ہے, ایک پہچان بھی بن جاتی ہے. آپ کو گورنمنٹ کے پاس جانا ہو تو ایک پہچان سے جاؤ گے تو آپ کی سنی جاتی ہے, کیونکہ ہم وہ کام آپ کے لیے کریں گے اور آپ آتے رہیے. تو وہ سلسلہ شروع ہوا, اور ایک ہفتے کے بعد ان کا اور ایک ڈیلیگیشن آیا. ان کو CBSE اسکول شروع کرنی تھی ایگزسٹنگ اسکول میں. تو ہماری جو پرنسپل تھی جنہوں نے CBSE کا اس کو تجربہ ہے, انہوں نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کیا, بولا ہم اس طرح مدد کرتے ہیں. تو ان کو انپٹس ملے, دین ہمارے لوگ یہاں سے وہاں جائیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے. نہیں بہت اچھا ہے, لیکن اس کو کس طرح سے آپ آرگنائز کرنا چاہیں گے یا آرگنائز ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں گے, اور پورے مہاراشٹر کے لیول پر؟ یہ بات پورے مہاراشٹر میں اس کا یہ اعلان ہو گیا ہے انڈائریکٹلی کہ انجمن اس طرح سب کی قیادت تو نہیں کر سکتے, لیکن انجمن ایک بڑا ادارہ ہے, وہ چاہتے سب مل کے آپ ان کو اچھا کام کریں. ہم نے کہا ہم بھی آپ سے سیکھ سکتے ہیں, وائسا ورسا. تو ابھی وہ جوڑنے کا کام شروع ہو گیا وہ ایریا میں. تمہارے ودربھ میں بات چیت ہو رہی ہے, مراٹھا واڑہ میں لوگ فون کر رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے فون آنے لگے ہر جگہ سے کہ ہم کو بھی انوالو ہونا چاہیے. تو میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انجمن یہ لیڈ لے گا, اور انجمن سے جو بھی بنے گا ہر طرح کی مدد, یہاں تک کہ میں نے کہا کہ جو ہمارے ڈونرز ہیں ہم ان سے بھی کبھی بات کریں گے, آپ کو ملائیں گے. اکثر لوگ کیا سمجھتے میرا آدمی ہے اس کو نہیں بتانے کا, ہم ایسا نہیں سمجھتے, اس کو اور بھی کہیں دینے کا ہے, کیوں نہ دے وہ. تو میں نے یہ بھی بات کہی کہ ہم اس طرح کے ایکسچینجز کریں کہ بڑے پیمانے پہ مہاراشٹر پروگریسو اسٹیٹ ہے, ایک رول ماڈل بنے گا. اس کے بعد مہاراشٹر کے باہر جائیں گے, کیونکہ انجمن کو ابھی بہار سے اور UP سے بھی ریکویسٹ آیا, اور ہمارے کچھ ایک اسٹوڈنٹس ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ تو بات چیت چلی ہے ایسا, لیکن کیوں نہ ہم مہاراشٹر میں پہلے شروع کریں. اور ہمارے جتنے پاور آف انفلوئنس ہے جو بھی ہے, جتنا بھی ہے, تھوڑا ہے زیادہ ہے,
وہ سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, سب بہت بڑی فراخ دلی اور فیاضی کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے تعلیمی ادارے جو ہے وہ آپ کی دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ ڈونر والی بات کو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیں گے. ارشد صاحب, آپ جو ہے وہ پین انڈیا ہونے جا رہے ہیں, اگر میں یہ کہوں تو, کہ آپ نے بنگلور میں ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا, مونات بھنجن بھی آپ سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں. یہ اگر میں کہوں کہ کیا ہم آل انڈیا لیول کا کوئی ایک ایسا اتحاد قائم کر سکتے ہوں تو شاید وہ بہت غیر معمولی خواب ہوگا, جو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن کیا چھوٹی موٹی سطح پہ ایسی کیفیت بن سکتی ہے؟ دیکھیے, ہمارے پاس انجمن کے علاوہ بہت مایہ ناز ادارے, انجمن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے. جسے آپ غیر معمولی بات کہتے ہیں کہ پین انڈیا پہ ایک ہندوستان کی سطح پر ایک ایسا فیڈریشن, خواب ہمیشہ بڑے ہی دیکھنے چاہیے, اور جو بڑا خواب دیکھیں گے تو کم از کم ہم مہاراشٹر کے لیول پہ شروع کر دیں گے. اور یہ بہت خوش آئند بات ہوگی کہ تعلیم سے وابستہ افراد ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں, اپنے مسائل کو ڈسکس کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی مسئلے میں بہت پریشان ہوں اور قاضی صاحب بہت پہلے اسے حل کر کے گزر چکے ہیں, جسٹ ایک گفتگو 2 منٹ میں, ارے یار اس کو یوں کر لو, ختم بات. بے شک. تو یہ ملنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, اور یہ پلیٹ فارم بننا چاہیے. میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں, اور اس سے ہم ایک دوسرے کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, اور جس کا فائدہ مکمل طور پر قوم و ملت کو ملے گا, بلکہ ملک کو ملے گا انشاءاللہ. شریف صاحب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس بات سے زیادہ خوش ہوں گے. جی بالکل. نہیں, سب کو ضرورت ہے. میں مطلب ڈونر والی بات سے تو میں زیادہ خوش ہوا ہوں. یہ جو ہے وہ اب تک کہ ہم نے جو گفتگو کی اس میں ہماری حصولیابیاں ہیں. میں چاہوں گا کہ ہماری کمیوں پر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پرانی مسئلہ ہے کہ گلاس آدھا خالی بھی ہے آدھا بھرا ہوا بھی ہے, وہی کیفیت ہمارے سامنے ہے کہ بہت سارے اچیومنٹس بھی ہیں لیکن بہت ساری کمیاں اور خامیاں بھی ہمارے سامنے ہیں. اگر ہمارے پاس میں وسائل ہیں تو ہمارے سامنے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. ہم جو ہے وہ کسی چمنزار کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس چمنزار کے پیچھے جو ہے وہ ایک گہری وادی نہیں ہے جو دلدل سے بھری ہوئی ہے. ایسا بھی ہے ہمارے یہاں. بہت سارے پاکٹس ہیں جہاں پہ مسلم اسٹوڈنٹس بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن پڑوس کی ایک آبادی ہے جہاں پر وہ اچھا نہیں. تو کہنا چاہیے کہ مجموعی طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ جہاں پر ہمیں خوش ہونے کا موقع یہ منظرنامہ فراہم کرتا ہے, وہیں پہ ہمیں غور و فکر کرنے کا بھی موقع عنایت کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کون سے مسائل آپ دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ غربت ہے, پسماندگی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ ترجیحات میں شامل نہیں, پرائرٹی نہیں ہے ہماری, اور کس طرح کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس آپ کے پاس پہنچتا ہے آپ اپنے اساتذہ اور پرنسپلس کے ذریعے؟ بڑی تعداد میں ہمارے بیٹیاں پڑھائی کرتی ہیں, لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایس ایس سی کے بعد اور جونیئر کالج تک بچیوں کو بھیجتے, پھر سینئر کالج میں نہیں, وہ تو کمبائنڈ کالج ہے, ہماری لڑکیاں بگڑ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے بہت سارے بچیاں اوپر کی جو پڑھائی ہونی چاہیے اس سے محروم رہ جاتی ہیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں جہاں ہم بیٹھے ہیں. جو بچوں کو باندرا میں ہمارے اسکول میں ایڈمیشن نہیں مل پاتا تو ان کو دوسری گرلز اسکول ایکسکلوسیو جو ہے وہ جوگیشوری میں ہے, فاروقی اسکول, تو وہاں کہاں بھیجیں گے؟ تو پھر وہ بچوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں. ایک یہ بھی چیز ہے. تعداد بڑی نہیں ہے ابھی, لیکن ہے پھر بھی ابھی, تو وہ ایک چیز ہے. اور دوسرا جو میرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے وومنس ڈگری کالج جو بمبئی میں بنانی ہے, ہم ایک جگہ بنانے جا رہے تھے, جگہ کی کچھ پرابلم آ گئی تو رک گئے. اس پہ تھوڑی توجہ دینی ہوگی ایک. اور دوسرا جو ہمارا ڈراپ آؤٹس کا جو مسئلہ ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ کئی ہمارے اسکولوں میں معیاری تعلیم نہیں ہے. 4th 5ویں پاس ہونے کے بعد, ہم بمبئی کی بات نہیں کریں, ہم رورل انڈیا کی بات کرتے ہیں, بیکاز دس از پین مہاراشٹر کی ڈسکشن ہو رہا ہے. تو آپ شولاپور کے سمجھیے ایک دور کے علاقے میں جائیے آپ, جہاں بچوں کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں, تو وہ بڑی مشکل سے زمین پہ بیٹھتے ہیں, کرسی نہیں ہے, لیکن پڑھائی کرتے ہیں اور بڑے ہوشیار بچے ہیں. لیکن وہاں ایسا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کا کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے. ایک اسکول ایک ٹیچر, تو 1 اسکول 1 ٹیچر میں وہ ٹیچر کیا پڑھائے گا؟ اور 4th 5ویں پاس ہونے کے بعد وہ بچے کو جو پھاڑا بولتے ہیں نا, جو ٹیبلز آنا چاہیے, 2 کے 2 2 دونے 4, وہ بھی ٹھیک نہیں آتے, صحیح طریقے سے اپنا نام لکھنا نہیں آتا.
تو پھر وہ والدین سوچتے ہیں یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، اس کو جانے دو، تھوڑا گھر میں کام کرے گا، تھوڑا ادھر کرے گا، ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہائر ایجوکیشن جو ہونا چاہیے، ہائر مینس ان ایلیمنٹری، 8 کے بعد جو اسکولیں ہونی چاہیے اطراف میں وہ بہت بہت دور دور ہے، تو وہ بھی بچے نہیں جا پاتے۔ لیکن ہمارا رائٹ ٹو ایجوکیشن آیا ہے، اس میں لکھا گیا کہ 1 کلومیٹر کے اندر اسکول ہونی چاہیے، کرتا کون ہے؟ سرکار تو نہیں کر رہی ہے، ایڈیڈ انسٹیٹیوشن نہیں آئیں گے، تو اس میں پرائیویٹ اسکولوں کو، پرائیویٹ پلیئرس کو ہی حصہ لینا پڑے گا۔ وہاں پہ شاید ہماری توجہ اتنی نہیں ہے، ہم یا تو سٹیز کا ماحول دیکھ کے سمجھ لے رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے، نہیں بھائی سب کچھ اچھا نہیں ہے، آپ دوسرے علاقوں میں جائیے تو یہ معاملات ہیں۔ اور بہت سارے رورل انڈیا میں اردو میڈیم اسکولز ہے، ان کی تعداد کم ہوتے جا رہی ہے، تعداد بلکہ بڑھنی چاہیے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، تو یہ تو الٹا ہو رہا ہے۔ ایسے واقعات لیکن ڈاکٹر صاحب بہت کم ہیں، نہیں رورل، کیونکہ اگر مان لیے کہیں پہ ایک اسکول بند ہوا تو دوسرے 2 اسکول قائم بھی ہوئے ہیں اردو میڈیم کے۔ لیکن جو فگرز آ رہے ہیں ہمارے پاس، جو اسٹیٹسٹکس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، اس حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ آؤٹ آف اسکول بھی ہو رہے ہیں، ڈراپ آؤٹس ہو رہے ہیں۔ تو ڈراپ آؤٹ تو ہے، ڈراپ آؤٹ تو ہے، اور یہ پینڈیمک کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ جو ہے میں پینڈیمک کے پہلے کی بات کر رہا بڑھ جائے گا، پینڈیمک کے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پینڈیمک ایک الگ ایشو ہے، یہ ڈراپ آؤٹ صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، اس کے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے بمبئی میں، وہ ایسا ہے کہ ان کے ٹرانسپورٹ سسٹم دے رہے ہیں، ان کی ٹریولنگ، ان کے بکس، ریشن، یہ سب دے رہے ہیں تاکہ بچے آئیں۔ تو یہ جو بچے آپ کو ملیں گے یہاں کے سببs میں، سینٹرل ریلویز کے سببs میں ملیں، شیوڑی، وڈالہ، تو کتنے سارے بچے اسکول دیکھے ہی نہیں، تو ان کی طرف بھی توجہ چاہیے، یہ اپنے بچے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک کمزوری یہاں بھی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم نہ پورا کر پا رہے ہیں۔ انجمن کر رہا ہے لیکن اتنا نہیں کر پا رہا جتنا کرنا چاہیے ایمانداری سے۔ ایک تو غربت یا پاورٹی کہہ لیجئے، دوسرے یہ کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا ان کے جورسڈکشن میں نہ ہونا، وہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور لڑکیوں کو آگے پڑھانے کے سلسلے میں، یعنی پروفیشنل کالجز یا ہائر ایجوکیشن، چوتھا پرابلم جو آ رہا ہے ہمارے یہاں تھوڑا زیادہ ہے لیکن سب جگہ ہے، ہمارے لڑکے نہیں پڑھ رہے، ان کے لاڑ بہت ہو رہے ہیں، اچھی اسکولوں میں بھیج رہے ہیں لیکن پڑھائی میں سب سے پیچھے۔ اور یہ جو نیا کانسیپٹ آیا ہے ڈیجیٹل کا، اس میں بچے زیادہ انوالوڈ ہیں۔ غریب کا بچہ بھی وہی موبائل لے کے گھومتا ہے، حالانکہ کھانے کے وعدے ہیں لیکن پھر بھی موبائل ہے، وہ جا رہا ہے نیٹ پہ، غلط چیزیں دیکھ رہی ہے، تو لڑکے بگڑ رہے ہیں ہمارے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا، ہمارے یہاں زیادہ ہے لیکن سب جگہ ہے۔ میں ایک اسکول کے فنکشن میں گیا تھا جہاں سے میں نے پڑھائی کی تھی، تو وہ اچیورس کو بلاتے تھے، SSC کا ریزلٹس تھا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سب لڑکیاں، جب 10واں لڑکا ہے تو لے تالیاں بجانے لگے، یعنی یہ سب جگہ ہے۔ تو یہ ایک اپنا بڑا پرابلم ہے جس پہ تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ اور لاسٹ چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جو ہم اور آپ ادارے چلاتے ہیں، ہمارے بچے شوڈ بی ان دا نیشنل مین اسٹریمنگ کا ایک پرابلم آتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، دکھتے ہی نہیں، آپ کے بچے پڑھتے نہیں، نوکری کیسے ملے گی، یہ ایک اسٹینڈرڈ جاب رہتا ہے۔ سیاستدان کا ہوتا ہے، جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ایسی بات کرتے ہیں جو غلط بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس پہ ہم نے ایک ایکسپریمنٹ کیا جو میرے تجربے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 2011 12 13 میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جو ایئر کرافٹ بنایا جاتا ہے، اور اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے ہیوسٹن امریکہ میں، ناسا اور لاکہیڈ مارٹن جو F-16 بناتی ان کے تحت 3 سال مسلسل ہندوستان سے 3 کالجز چنے جاتے تھے، اور پورے ایشیا سے 3، ایک ہم، ایک IIT کھڑگپور اور ایک ویلڈور ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ۔ اور سابو صدیق انجمن اسلام نے 3 سال فرسٹ سیکنڈ ایوارڈ لیا ایٹ دا انٹرنیشنل لیول۔ تو 16 بچے وہاں گئے، پارٹیسپیٹ کیے، سو انٹرنیشنل ریکگنیشن امیڈیٹلی۔ تو AICTE کے اس پہ آ گیا، واٹس ایپ پہ آ گیا، ویب سائٹ پہ۔ تو اس سے کیا ہونے لگا کہ لوگوں کو لگا کہ ارے ان کے یہاں تو اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے، ان کے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھی بچے بھیجیں۔ ایک یہ ہوتا ہے دس از کالڈ 9 میں۔ ابھی جب نیا سلسلہ شروع ہوا، جب پرائم منسٹر آئے 2014 میں، تو ڈیجیٹل انڈیا، ابھی ڈیجیٹل انڈیا سب لوگ بول رہے ہیں کیا ڈیجیٹل انڈیا ہے ایجوکیشن میں، اسٹارٹ اپ کی بات کر رہی ہے، اور پھر اسمارٹ سٹیز کی بات کر رہی ہے، سوچھ بھارت ابھیان کی۔ تو انہوں نے، یہ سرکار نے کیا طے کیا، ایک نیتی آیوگ جو بنا ہے ابھی، جو پلاننگ کمیشن، انہوں نے کوآرڈینیشن شروع کیا کہ ہندوستان کے کتنے مسائل ہیں، وہ 29 منسٹریز کو بولا آپ کے پرابلمس بتائیے، اور اس کا سولوشن ڈیجیٹل سولوشن ہوگا، دیٹ از ڈیجیٹل انڈیا، ایپ کے تحت، کمپیوٹر کے تحت۔ انہوں نے طے کیا
इंजीनियरिंग के, IITs के, MBA के स्टूडेंट्स को उसको एक्सपोज किया जाए। पूरे 29 मिनिस्ट्रीज़ ने मिलके कम से कम 40,000 बच्चे ले लिए और 7,000 इंस्टीट्यूशन, एलिमिनेशन हुआ, 10,000 बच्चे रहे और 26 मेट्रोपोलिस सिटीज़ में ये लैब में सबको बिठाया गया था। उसमें 3rd पोजीशन अंजुमन इस्लाम शाबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला। ऐप बनाया सेफ्टी ऑफ वुमेन रेलवे पैसेंजर, और उनके साथ जयपुर में दिल्ली से वहाँ के रेलवे मिनिस्टर प्रभु साहब ने लाइव इंटरेक्शन किया। 5 बच्चों की टीम थी, 5 में 4 लड़कियाँ थे, 1 लड़का। क्या मैसेज जा रहा है? गर्ल्स आर डूइंग वेरी वेल। मुसलमानों के इसमें बच्चियों को दबा के रखा जाता है, पढ़ते नहीं, बिल्कुल गलत है। 4 बच्चियों में से 2 उर्दू मीडियम से पढ़ी थी साहब, 2 हिजाब वाली थी, 2 इंग्लिश मीडियम से और 1 लड़का। क्या मैसेज दे रहे हैं हम? उसी तरह साहब एक इन्होंने तय किया गवर्नमेंट ने कि रिसर्च बनाया जाए, इन्वेंशन। तो इन्वेंशन के साथ टाटा ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड लॉकहीड मार्टिन जो F-16 बना रही है, वो ज्यूरी थी, हज़ारों बच्चों को इन्वॉल्व किया। फिर अल्टीमेटली 100 लोगों का उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये रिसर्च अच्छा है। फाइनल में उन्होंने 10 टॉपर्स सिलेक्ट किए। 10 टॉपर्स में एडिटर साहब 7 IITs, 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, और इंजीनियरिंग कॉलेज था शाबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज अंजुमन इस्लाम। और जब वो एनालिसिस आया तो पहला नाम उसका, तो मैंने उनसे पूछा कि सब टॉपर है तो हम ऊपर कैसे? उन्होंने कहा यू आर द यंगेस्ट टीम, क्योंकि आपके अंडर ग्रेजुएट्स है और बाकी के PhD थे और मास्टर्स थे। वो लड़कों ने क्या इन्वेंशन किया होगा? मेडिकल इन्वेंशन, आर्टिफिशियल हाथ। और उनको 20 लाख रुपए दिए गए और इंक्यूबेशन IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर, और 2 साल के बाद हार्वर्ड चले जाने वाले। तो हम कहाँ हैं? पीछे है? नहीं है। अच्छा, स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोग्राम आया उसमें तय हुआ कि एक रोल मॉडल बस टर्मिनल बनाया जाए। सब इंजीनियरिंग कॉलेज को इन्वॉल्व किया, IITs। वो मॉडल मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कलकत्ता ने शॉर्ट लिस्ट किया और फर्स्ट जो चुना अवार्ड मिला वो शाबू सिद्दीक के बच्चे ने किया। डॉक्टर साहब, ये सारी रिपोर्टें हमारे अखबार में छप चुकी हैं इनकलाब। नहीं, इसलिए मैं ये सारी रिपोर्टें बहुत तफसील के साथ में इनकलाब में छप चुकी है। जी हाँ जी। तो इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने जो बातें कही उसमें से एक गुर्बत की आपने इतराफ़ किया कि हाँ गुर्बत है। आपने ये भी नई बात बताई, बल्कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि तालीमी इदारे जो हैं वो मतलब ये कि रिहायशी इलाकों के बहुत करीब नहीं हैं, उसकी वजह से भी हर जगह हो ये मुमकिन नहीं है, तो उस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तीसरे ये कि आपने जो बताया कि लड़के बिल्कुल भी तालीम हासिल नहीं कर रहे या लड़के पीछे हैं, लड़कियां बहुत आगे हैं, है ना। और जब लड़कियां या लड़के मिलकर जो है वो तालीम को अपना नस्बुलैन बनाते हैं तो किस तरह के कारनामे अंजाम देते हैं। आपने चंद कारनामों की तरफ तवज्जो दिलाई। अरशद साहब, मैं थोड़ा सा आपसे एक फ़िक्री सतह पर जानना चाहूँगा, क्योंकि मालेगांव ऐसी सरजमीन है जिसको मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान बड़ी रश्कामेज़ निगाहों से देखता है, जहाँ पे सबसे पहला तालिबात का अरबी मदरसा कायम हुआ था, जिसको एशिया का सबसे बड़ा मदरसा कहा जाता है। सहाफ़ती सरगर्मियाँ हों या इल्मी सरगर्मियाँ हों, अदबी हों या दीनी सरगर्मियाँ हों, मसाजिद का शहर भी कहलाता है मालेगांव। तो इतनी अहम, इतनी अजीम और इतनी बल्कि कई बड़ी बाबरकत और अजीम शख्सियात ने वहाँ पर जो है वो बूदोबाश इख्तियार किया और अपना फैज़ आम किया पूरे हिंदुस्तान के लिए। ऐसी सरजमीन से आपका ताल्लुक़ है, तो फ़िक्री सतह पर मैं चाहूँगा कि किस तरह की तब्दीलियाँ जो है वो इस कौम में आनी चाहिए, ताकि ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़े कि भाई तालीम हासिल कीजिए या आला तालीम हासिल कीजिए, अज़ खुद ये जज्बा अंदर से उभरे। क्या हो सकता है इसे? देखिए, बड़ा अहम सवाल है। मिन हैसुल कौम, ये हमसे कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हुई है कि हमने तालीम जैसे अहम चीज़ को हमने पैसे पुष्ट डाला। थोड़ा सा इसको आप मजहबी उसमें देखें कि हमारी पहली वही जो नाजिल हुई वो इक़रा। ये नहीं कहा कि नमाज़ पढ़ो, ये नहीं कहा रोज़ा रखो, हज करो, नहीं। जो इस्लाम की बुनियाद है, 5 बुनियादें, उनमें से किसी का जिक्र न कर सिर्फ इक़रा कहा, पढ़ो। क्योंकि पढ़ने के बाद ही इन सारी चीज़ों की हकीकत आपके सामने आश्कारा होगी। हमने वही चीज़ छोड़ दी। अब मालेगांव माशाल्लाह एक दीनी मिजाज का शहर है और उसे जैसा कि आपने फरमाया कि मस्जिदों का शहर कहा जाता है।
کاش اسے اسکولوں کا شہر کہا جاتا. یہ ایک بڑی کمی ہمارے اندر ہے. تعلیم اسکولوں کا شہر بھی قرار دیا جاتا ہے. ہاں نہیں دیکھیے مسجدیں جو ہے نا, آپ اس کو مسجد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے اور جو آپ کے خاص چیزیں تھے, اس میں کہا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا, کہ میرے لیے زمین کو پاک صاف کر دیا گیا ہے. مطلب آپ نماز کے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز کے لیے سنگ مرمر ضروری نہیں ہے, نماز کے لیے ایئر کنڈیشن ضروری نہیں ہے, لیکن تعلیم گاہیں. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اسکول بناتے, گراؤنڈ فلور پہ ہمارا حال, ہماری مسجدیں ہوتی. لیکن محترم میں آپ سے آپ کی بات کو قطع نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں کہوں گا کہ عصری تعلیمی اعتبار سے بھی تو مالیگاؤں کا بہت نام ہے, دور دور تک ہے اور کئی بڑے ادارے موجود ہیں. نہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا ہم مالیگاؤں کو ڈسکس کر رہے ہیں یا ہم ملی تعلیمی پروگرام کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہاں آپ جو کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ خود مالیگاؤں میں بھی تعلیمی فکر جو ہے وہ جس طرح سے بیدار ہونی چاہیے عوام میں, عام لوگوں میں, تو کہیں نہ کہیں اس میں جو ہے وہ آپ کا تجربہ کیا ہے؟ دیکھیے مہاراشٹر میں میرا ایک اب تک کا تجربہ یہ رہا ہے کہ مسلم بیلٹ کے جتنے بھی شہر ہیں, مالیگاؤں کہیں, بھیونڈی کہیں, آپ اتر پردیش میں مئو چلے جائیں, یہاں آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں ہمارے ہائی اسکول تک جاتے ہیں. ہائی اسکول کے رزلٹس بھی 100% ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امتحانات میں خرد برد کی گنجائش باقی رکھی جاتی ہے تاکہ بچے اپنے آپ میں خوش رہیں. اور اس ہائی اسکول کے بعد جب یہ جونیئر کالج جوائن کرتے ہیں, اچھا رزلٹ جونیئر کالج میں جانے کے بعد اپنی صلاحیتوں کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, اور وہاں سے ڈراپ آؤٹ شروع ہوتا ہے. تو ہمیں پہلے مرحلے سے, آپ کہیں KG سے لے کر, ہم کو کوالٹی ایجوکیشن پر محنت کرنی پڑے گی. بغیر کوالٹی ایجوکیشن کے ہم اس بھاگتی ہوئی دنیا میں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. Shaheen Group of Institutions, a leading educational institution for NEET, is coming up with a new branch in Mumbai at Cherny Road, with excellent results in cities like Pune, Bidar, Hyderabad and several other cities. We are now at Mumbai. اچھا صاحب, کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ تعلیم ایک بہت ہی ایسا ہے کہ بھائی یعنی ہم فوری فائدہ اس میں تلاش کرتے ہیں, ہے نا, کہ بھائی بچہ اسکول جائے گا, پڑھے گا, اچھی ملازمت حاصل کرے گا اور اس سے ہماری معاشی جو ہے وہ فوائد حاصل ہوں گے. کیا ہم کو اپنی قوم کی سوچ میں یہ تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں کہ تعلیم جو ہے وہ صرف ملازمت کے لیے نہیں, بلکہ تعلیم جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصب ہے اس کا. ہم جو ہے وہ اپنی فکر کو اگر بالیدہ کرنا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, ہم آج کل کی انگریزی میں کہا جاتا ہے آؤٹ آف باکس, تو اس طرح کی ندرت آمیزی ہمارے خیالات میں پیدا ہو جائے, تو ہم جو ہے وہ اپنی دینی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو ہے وہ اس طرح سے سرفراز ہونے کی کوشش کریں, جو اعلیٰ ترین مناصب ہے وہاں پر پہنچے, اور اس طرح سے اپنی بے اثری کو, جو سیاسی بے اثری ہے, سماجی بے اثری ہے, معاشی بے اثری ہے, اس کو ختم کر کے ہم بااثر قوموں میں شامل ہونے کی کوشش کریں. تو یہ فکر کیسے پیدا ہو سکتی؟ ہم نے اس پر بہت زیادہ غور کیا ہے. بدقسمتی سے جو تعلیم کے تئیں بے حسی قوم کے اندر در آئی ہے, ایک اچھی بات ابھی بھی برقرار ہے کہ قوم کا دینی شعور ابھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا باقی ہے, اور قوم کا ایک بڑا حصہ کم از کم جمعہ کے دن مسجدوں میں حاضر ہوتا ہے. اگر ہم تعلیمی بیداری کو دین سے ہم آہنگ کریں اور ہم اپنے جمعہ کے خطبات میں تعلیم اور تعلیم اسی کو شامل رکھیں کہ تعلیم اگر رہے گی تو سب کچھ رہے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فوائد زیادہ ہوں گے اور نتیجہ انشاءاللہ بہتر آئے گا. اچھا, اس میں کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جیسے پولیٹیکنک ہے, آپ کے پاس انجینئرنگ کالج ہے نا, IAS اور IPS کے لیے آپ نے ابھی کچھ سوچا نہیں ہے, لیکن آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ 5 طلبہ کا انتخاب کریں اور ان کی جو ہے وہ تعلیمی کفالت کریں IPS کے لیے, ہے نا, آپ کے شہر میں مقامی سطح پر. اگر آج وہ چاہتے ہیں تو ان کو بمبئی آنا پڑے گا حج ہاؤس کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے.
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آئی پی اے سول سروسز میں اپنا پرسنٹیج بڑھانے کے لیے یا اچھے بزنس مین، تو آپ کا جو کیمپس ہے، جو آپ تعلیمی سلسلہ جاری رکھے ہوئے، اس سے ہٹ کر تھوڑا سا سوچیں اور پھر وہ چہروں کو شوکیس کریں کہ سی دس آر پروڈکٹ، دس پرسن از دیئر، ہے نا، یہ آئی ایس آفیسر ہے، یہ کلیکٹر ہے، یہ فلاں ہے. اس طرح کی چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں میں ایک جذبہ بیدار ہو سکتا ہے، جو کہ بہت دائمی نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دوام کے امکانات پیدا ہوں گے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اچھا آغاز ہوگا، ایک اچھی سمت کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے، کرنا چاہیے ہمیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہم جب قومی اور ملی سطح کی بات کرتے ہیں نا، تو اس سے پہلے ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی ایسا فیڈریشن، ہمارا کوئی ایسا پلیٹ فارم بنے جس میں ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے، طے کیا جائے کہ قوم میں کتنے افراد کو کس سمت لے کے جانا ہے. یہ ہم بہت آسانی سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. جب ہمارا بچہ ابتدائی مراحل سے گزرتا رہتا ہے نا، تبھی اس کے جوہر نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ اب تک یہ بھی نہیں جانتے کہ سول سروسز میں جانے کے لیے جو ہے وہ ایم بی بی ایس اور ایم بی اے سے کم خرچ درکار ہوتا ہے. جی. بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس میں جو ہے وہ اگر آپ اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اردو ایز اے سبجیکٹ آپ اس میں لے سکتے ہیں. ہاں، اور زیادہ بہتر آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کا پرفارمنس ہوتا ہے اس میں. تو یہ بیداری بھی لانے کی ضرورت ہے. اور اس میں الحمدللہ بہت ساری تنظیمیں بہت اچھا ہمارے یہاں نے شروع کیا، انجمن نے شروع کیا ہے 1 ایئر ریزیڈنسی کورس، اور اس کا سپورٹ سسٹم ہے نیشنل وقف کاؤنسل. اور ہمارے پاس 50 اسٹوڈنٹس ہم نے سلیکشن ہوا باقاعدہ، یعنی سسٹم کے ساتھ آئی ایس آئی پی ایس آفیسر سلیکشن میں بیٹھے تھے، اور 1 ایئر ریزیڈینشیل کورس ہے. جی ہاں، اور اس میں وہ انگلش میڈیم سے ہوگا، اردو سے ہوگا، ریجنل. اور اس کے بعد جب وہ پریلیمنری کے لیے اپیئر ہوں گے یا پھر مین کی تیاری کریں گے تو اس وقت انجمن کا ہاتھ ان کے سر پر رہے گا. بالکل رہے گا. اچھا، انجمن کوئی ہاف وے چھوڑتا آپ نے جیسے کہا نا 1 سال کا کورس ہے. نہیں 1 سال کا کورس فار دیٹ بیچ. تو شریف صاحب اسی بات کو میں وہاں تک پہنچاؤں کہ کیا ہو سکتا ہے، کس طرح سے مطلب لوگوں کے سوچنے کا ڈھنگ بدلا جائے. کافی تبدیلی آئی ہے جس کا ہم پہلے اعتراف کر چکے ہیں، اس کو ایکنالج کر چکے ہیں، لیکن جو تبدیلی ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے کیا اور کچھ کیا جا سکتا ہے؟ خاص طور پہ آپ کے ایریا میں بہت سارے مسائل ہیں. حضرت نے جو ایک سجیشن دیا وہ بہت اچھا لگا، کیونکہ ہم جمعہ کی نماز میں میکزیمم کراؤڈ ہم دیکھتے ہیں، اور ادروائز ہمیں اگر ہمارے لوگوں کو ایک جگہ جوڑنا ہے اور اس ایجوکیشن کی بارے میں بتانا ہے یا اس کا امپورٹنس ان کو سمجھانا ہے، اس گیدرنگ میں سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اور وہاں پر اگر ہم اس چیز کو بھلے ہی 5 منٹ یا 7 منٹ مختصر سا بیان کریں اس میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ گریجولی اس کا امپرومنٹ ہمیں دکھ سکتا ہے. تو یہ کچھ دشواری آئیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس گفتگو کو بہت زیادہ طویل نہیں کر سکتے، تو کچھ چیزیں آئی ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ پریکٹیکل چیزیں، عملی کام جس کو کہنا چاہیے. جیسے کہ ارشد صاحب آپ نے کہا کہ بھائی مساجد کے ذریعے، مساجد ہمارا ایک بہت ہی مؤثر اور سینٹرل پوائنٹ ہے جس کے ذریعے اس پیغام کو عام کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ جو ہے اس کے علاوہ ذاتی طور پر بھی ہر شخص کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس کے پاس میں جو تفصیلات ہیں وہ دوسروں تک فراہم کرتا رہے، وہ جس ذہنی روشنی کا حامل ہے اس روشنی کو بانٹتا رہے، تو شاید اس سے بھی فرق نہیں. لیکن یہ پیغام اس شخص تک پہنچنا چاہیے نا کہ وہ یہ ذمہ داری نبھائے، اور اس کے لیے سب سے آسان ذریعہ یہ مساجد اور یہ، کیونکہ یہاں جمع ہوتے ہیں اور ویکلی جمع ہوتے ہیں. دس کین بی ون آف دی آپشن. دوسری ایک اہم چیز میں بتاؤں، ہم نے جو دنیا کو اپنے دین سے الگ کر رکھا ہے، یہ ایک غیر اسلامی سوچ ہے. تقسیم نہیں ہے، آپ کی دنیا بھی آپ کا دین ہے. تو ہم اس تقسیم سے اپنے آپ کو الگ کریں. ہم مطلب اسلام 24 گھنٹے کا مذہب ہے. آپ اگر صحافی ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے. تو ہم کو اس لحاظ سے رہنا چاہیے، اور اس تقسیم سے نکل کر ہماری جو مطلب کہ ایک ملی اور قومی ذمہ داری ہے، اور جو بغیر تعلیم کے حاصل کیے ہوئے ہم پورا نہیں کر سکتے، اس کا اگر پیغام مساجد سے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مؤثر ہوگا اور لوگ اسے سنجیدگی سے. ویسے اس سلسلے کی جو عملی کوششیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں بہت لائق تحسین ہے. وہ جیسے آپ کے ادارے میں جامعہ محمدیہ میں طالب علم جو ہے وہ 1 سے 10ویں جماعت تک پڑھتا ہے، اور وہ کنٹمپریری ایجوکیشن بھی لیتا ہے، ریلیجیس ایجوکیشن بھی لیتا ہے. جی.
ہے نا. یہ ہم نے 40 سال پہلے شروع کیا ہے. یہ آپ نے اور اللہ کا شکر اور اس پر بہت اچھی طریقے سے آپ عمل بھی کر رہے ہیں, اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے. اسی طرح سے جو ملک کے بڑے دینی مدارس ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی چیزیں جاری کی گئی ہیں اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے. بلکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہے جیسے مرکز المعارف ممبئی میں ہے, یہ انگریزی کا 2 سال کا جو کورس چلاتے ہیں اور فارغ علماء کے لیے, جو عالم بھی ہے فاضل بھی ہے ان کے لیے. تو اس طرح کی کوشش ہوئی, میں سمجھتا ہوں بہت خوشائند ہے یہ, اور ان کو اور زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے مساجد کی وہ بات کی, اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز جو ہم لوگوں میں بہت کم پائی جاتی ہے وہ کانسیپٹ ایلومنائی کا. ہمارے جو پاس اسٹوڈنٹس ہیں بالکل ان کا وہ بنانا چاہیے, کیونکہ دیکھیے سابق طلبہ, جی سابق طلبہ, تو یہ ایسا ہے کہ آپ کے اگر اسٹیٹوٹری اتھارٹیز آ کے جو اپروولز دیتے ہیں ایکریڈیشنس, اس کا ایک حصہ ایلومنائی بھی ہے. تو ایک مثال ہمارے سامنے ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی. علی کے جو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا جو آرگنائزیشن ہے پورے ورلڈ میں بہت بہترین ہے. تو ہم نے ان سے یہ سیکھا اور ہم نے ہمارا ایلومنائی بنانے کے ہم نے 2 سال سے گزشتہ کوشش کر رہے ہیں, بیکاز بہت آسان کام نہیں ہو, اور ہم نے کم سے کم 1 لاکھ لوگوں کا بھی جوڑ لیا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ میں انجمن کا نیا برانچ چیپٹر کھولا ہے, اور اوورسیز فرینڈز آف انجمن. تو ہمارے اسٹوڈنٹس بڑی تعداد میں ہیں جو اردو میڈیم اسکول سے پڑھے ہوئے بھی لوگ امریکہ میں ہیں ابھی, صرف انجینئرنگ کی نہیں. تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ ویلیو ایڈیشن ہو جاتا ہے. میں پیسے کی فنڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی ہم نے کیا سوچا, امریکہ جانے سے ہم یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیز ہے, UNICEF, WHO, ان سے ہم جڑ جائیں گے. ہمارے بڑی تعداد میں ایک اسٹوڈنٹس وہاں موجود ہیں, اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں یورپ میں, UK میں, اور پھر جائیں گے گلف میں. پہلا جانا چاہیے US میں, بیکاز دیٹس اے برانڈنگ. تو میں چاہوں گا کہ ہم سب لوگ اپنے جتنے ایلومنائی ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑیں. آپ کے یہاں ایلومنائی کا ریکارڈ ہے باقاعدہ؟ ہے نا, ریکارڈ کریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہاں کریٹ کیا جا رہا ہے, پہلے سے یقینی طور پہ موجود ہوگا. آپ اس کو کریٹ کر رہے ہیں, ہم اس کا ایک پورٹل بنا رہے ہیں. ہاں, ایک بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس میں موجود ہو, اور اس طرح سے میرے خیال میں ہر ادارے کا اس طرح سے ہو سکتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے, شروع کیا ہے, بہت بڑا ایسٹ ہے. وہ اس کو ہم ایسٹ نہیں سمجھتے, بچہ پاس آؤٹ ہو کر چلا جاتا ہے, ہمارا اس کا کوئی ساری محنت اسی پہ لگی ہے. جی. تو اس گفتگو کو کہیں نہ کہیں میں چاہوں گا کہ ہم سمیٹیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے اس گفتگو کی روشنی میں ایک پیغام جائے کہ اب ہمارا جو ہے وہ 25-30 سال کا وقت 92 سے اب تک کا ہم نے گزار چکا. اب آپ کیا رہنما خطوط جو ہے وہ مرتب کرنا چاہیں گے, یا کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ تعلیم کی سطح پر اب جو ہے وہ ہمارا رخ کس طرف ہو, مؤثر بننے کی طرف ہو؟ صرف تعلیم یافتہ ہونا اور غیر مؤثر رہنا تو کوئی بات نہیں ہے, مؤثر رہنے کی طرف ہو. ہم اپنے اہداف طے کریں کہ بھائی ہمارا یہ ہدف ہے, ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے. آپ اس طرح کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے جتنے مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل ہے میرے حساب سے, وہ ہے تعلیم, تعلیم, تعلیم. اور تعلیم بھی معیاری تعلیم ہونی چاہیے, کیونکہ پھر آپ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد, تو وہ بھی غلط ہے. تو ہم نے اس پہ توجہ دینا چاہیے, اور تھوڑی کوشش محنت ہم کو یہ بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے لڑکے اچھی تعلیم حاصل کریں, کیونکہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور لڑکے نہیں پڑھ رہے, پھر وہ مس میچ بھی ہے, وہ ایک الگ سوشل پرابلم کریٹ ہو رہا ہے. تو اس پہ توجہ دیں. اور ایک میسج میں ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ابھی بنے ہیں, انٹرنیٹ وغیرہ, اس کے بہت سارے اچھی چیزیں بھی ہیں, ساتھ ساتھ بہت سارے برائیاں ہیں. تو اس برائیوں میں بہت سارے لڑکے لڑکیاں بہک جا رہی ہیں. تو میرا ایک میسج یہ رہے گا کہ اس کو کیئرفل استعمال کیا جائے, ہینڈل وتھ کیئر, اور اس پہ والدین کی توجہ ہونی چاہیے. اور دوسری ایک پرابلم بھی یہ آ رہا ہے کہ ایک مثال دے رہا ہوں, اس سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں. ایک لائبریری کا کانسیپٹ تھا ایک زمانے میں, ابھی آپ لائبریریاں دیکھیں سب ویران ہیں, کوئی جانے کو تیار نہیں, واٹس ایپ پہ جاتا ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیتا ہے. تو اس کی سوچنے کے طریقہ, پڑھنے کا طریقہ, کتابیں نہیں پڑھے گا, وہ اخبار نہیں پڑھے گا. ابھی اس پہ جا کے تمہارا اخبار اس پہ پڑھ لے گا, تو اس میں اس کا نقصان یہ بھی ہے. اور ہو سکے تو آپ اپنی جو بجٹ ہوتا ہے فضول خرچ کرنے کے بجائے بچوں کے تعلیم کے لیے کیے, یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ رہے گا آپ کے. میں 100% تائید کروں گا ڈاکٹر صاحب کی کہ ہمارا
ایک نکاتی پروگرام جو ہے نا تعلیم اور صرف تعلیم ہونی چاہیے، اس اضافے کے ساتھ کہ تعلیم بغیر دینی معلومات کے ادھوری رہ جاتی ہے۔ ہم ملی تعلیمی اس پر ہم بحث کر رہے ہیں، ملی شناخت اگر ہماری نہیں ہے اور ملت کا ادراک اگر ہم کو نہیں ہے اور ملت کا شعور اور ملی غیرت اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمیں ملی تعلیمی کے بجائے صرف تعلیمی کنونشن اس کا نام دینا چاہیے۔ اور جب ہم تعلیم کے ساتھ جب دین کو جوڑیں گے نا تو یہ دین وہ سوچ عطا فرمائے گی، وہ سوچ دے گی جس میں آپ مطلب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیا تھا، صرف دینی قیادت نہیں، ہر فیلڈ میں آپ سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ جب آپ ایک اچھے ڈاکٹر بنیں یہ سوچ کر کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو آپ سوچیے اس میں کتنی خوبصورتی آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک انجینئر یا دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں یہ ہمارا ایک مطلب کہ لوگوں کے لیے ایک پیشہ بنتا ہے، ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے گا۔ تو یہ دینی ادراک ہونا تعلیم کے ساتھ، جس کو اب آج بہت سارے، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیگر اقوام بھی اسے ویلیو ایڈڈ ایجوکیشن کے نام سے اسکولوں اور کالجز میں گرتا ہوا اخلاقی معیار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اخلاقیات تھی بحیثیت ایک ہندوستانی کے، ہمارا جو ایک کلچر تھا وہ کلچر اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ ہم نے ان ویلیوز کو فراموش کر دیا ہے۔ دوبارہ ان ویلیوز کو لانا چاہیے اور پھر اس کو تعلیم کے ساتھ جوڑنا چاہیے، الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ سر میں تو یہی کہوں گا، اٹ از سیڈ مدر از دا بیسٹ ٹیچر، ماں کے سوا کوئی تعلیم اچھی دے نہیں سکتا ہے۔ تو آئی فیل وی شوڈ انکریج، موٹیویٹ اینڈ سپورٹ آور گرلس فار ایجوکیشن اینڈ دین دے شال ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ to educate the coming generation, and this is something I feel we should do it. اس گفتگو کو ظاہر سی بات ہے کہ مکمل نہیں کہا جا سکتا، اس میں بہت سارے پہلو تشنا ہیں اور اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا چند گھنٹوں میں یہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن اس گفتگو کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ چیزیں تو سامنے لانے کے قابل ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1992 سے لے کر اب تک کا جو 29 یا 30 برس کا جو دور گزرا ہے، 3 دہائیوں کا، اس میں ہم نے جو ہے وہ بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ہمارے طلباء نے تعلیمی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا، اپنی صلاحیتوں کو منوایا، انہوں نے بورڈ ٹاپ کیے، انہوں نے یونیورسٹی ٹاپ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے تعلیمی ادارے ہیں ان میں تبدیلی آئیں، ان میں نئے فیکلٹیز، نئے کورسز جاری ہوئے، نئی عمارتیں منظر عام پر آئیں۔ اسی طرح سے بالکل ہی نئے ادارے جو ہے وہ بنے ہیں جس کا تذکرہ یہاں پر ہوا، لیکن یہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود یہ ناکافی کوششیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس کی تکمیل کے لیے من حیث القوم پوری قوم کو تعلیمی یافتہ بنانا اور اس میں ایک فکری بیداری لانا اور اس کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنے آپ کو قومی دھارا میں شامل کر کے منوا سکے۔ قومی دھارا میں ہے لیکن منوا نہیں پا رہے ہیں، سیاسی بے اثری ہے، سماجی بے اثری ہے، معاشی بے اثری ہے۔ یہ ختم کرنے کے لیے ہم کو تعلیم کا ایک ایسا ہدف بنانا چاہیے جو ہم کو اس طرح سے قومی دھارے میں اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا، اپنے چہرے دکھانے کا، اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک برسوں سے جو ایک لیکونا چل رہا ہے، ایک کمی آ رہی تھی، اس کو جو ہے وہ دور کرنا ہے۔ تو اس گفتگو میں نہ صرف یہ ہوا بلکہ ہم نے جو ہے وہ اپنی اب تک کی کمیوں کو اور خامیوں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ دوران گفتگو ایسی کئی باتیں آئیں، بہت مائکرو لیول کی، بہت چھوٹی خوردبینی سطح کی بھی اور دوربینی سطح کی بھی باتیں یہاں پر آئی ہیں، اور ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ تعلیم نامہ آپ کے سامنے دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوگا اور کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔